فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اور لوگوں کے لیے تباہی ہے جو احکام اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کہہ دیتے تھے یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی سی دنیا کی قیمت معاوضہ مل جائے۔ ان کے علماء کا عالم یہ کہ حالات کے مطابق وہ لکھ دیتے تھے احکام، تلمود پوری انہوں نے تیار کر دی، اور وہ احکام لکھ کر لوگوں کے مزاج کے مطابق فتوے دے دیا کرتے تھے، احکام لکھ دیا کرتے تھے۔ فرمایا برباد ہے ایسے لوگ، تباہ ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھ بھی تباہ جن ہاتھوں سے انہوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور جو آمدنی ہوئی ان احکام کے بیان کرنے سے، ان تقاریر سے، ان بیانات سے، وہ آمدنی بھی تباہی کا باعث، بربادی کا باعث۔ ویلن بربادی کو کہتے ہیں، تباہی کو کہتے ہیں۔ تو عالم یہ تھا کہ حالات کے مطابق جو ہے وہ احکام بیان کر دیتے تھے، دیکھتے تھے پبلک کا کیا اوپینین ہے، عوام کیا چاہ رہی ہے، عوام کی مرضی کے مطابق بات کر دینا، جیسے آج کل کرتے ہیں نا الیکشن میں کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، ججمنٹ کیوں ہو رہا ہے، عوام کیا چاہ رہے ہیں، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، بھیڑ کیا چاہ رہی ہے، ووٹ کہاں سے مل سکتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت ان کی ہو گئی تھی کہ لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر وہ فیصلے کر دیا کرتے تھے، لکھ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ لہذا اس کے ذریعے سے وہ کیا چاہتے تھے کہ کچھ آمدنی ہو جائے، اس کے ذریعے سے کیا چاہتے تھے عہدہ برقرار رہے، اس کے ذریعے سے کیا چاہتے تھے مالی فائدہ ہو جائے۔ لہذا اس چھوٹی سی معمولی سی چیزوں کے لیے اللہ کے دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہذا فرمایا آمدنی بھی تباہی کا ذریعہ، ان کا جسم، ان کے ہاتھ جس کے ذریعے سے لکھ رہے ہیں غلط احکام، یہ بھی تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہماری شریعت میں وہ احکام جو منصوص علیہ ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ احکام جو مجتہد فیہ ہے بالکل الگ ہے۔ مجتہد فیہ حالات کے لحاظ سے مجتہد نے اجتہاد کیا، حالات تھے ایسے، ان حالات کے لیے ٹیمپروری کوئی فیصلہ کیا، بالکل الگ رکھا اس امت نے۔ منصوص علیہ جس پر نص ہے، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں حکم ہے، وہ احکام بالکل الگ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو حالات کے لحاظ سے علماء موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی سی چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ وقت کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے منمانی فتووں کو، اپنے منمانی احکام کو اللہ کے احکام کہہ کے عوام میں رائج کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یہ بربادی کا سبب ہے، یہ تباہی کا سبب ہے۔ اگر یہ کیفیت کسی فرد میں، کسی ادارے میں، کسی جماعت میں، کسی گروپ میں پیدا ہو گئی تو آپ سمجھ لیجیے یہودیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسرائیلیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ پوچھا ایک صاحب نے کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ اب پوری کتابیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بخاری شریف سے لے کر ابھی تک لکھی گئی، سب میں 15 کلمات لکھے گئے ہیں اذان کے، 16 نہیں۔ اب اس کو تو نہیں بدل سکتے، تو کیا کہہ دیا فتویٰ، عوام کا مزاج، پبلک کی خوشی مجھے مل جائے، جس حلقے میں میں کام کرتا ہوں وہ حلقہ واہ کرے اور لفافے دے کے مجھے تقریروں کے لیے بلائے، اس کے لیے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کلمہ تو 15 ہے لیکن صلاۃ و سلام تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و سلام تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے، تو بھائی وضو کے وقت بھی پڑھیے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سوتے وقت کھڑے ہو کے پڑھیے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ آنکھ کھلتے ہی کھڑے ہو کے پڑھیے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، تو نماز سے پہلے پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے، نماز کے بیچ میں پڑھیے، کبھی بھی پڑھیے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ عوام کے مزاج کے مطابق احکام بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ روش یہودیوں کی لازمی بات ہے۔ پوری امت اس پہ نہیں چلتی، ایک دو لوگ مکاری کرتے ہیں، میں نے عرض کیا نا، یہ پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، کچھ افراد گمراہ ہوں گے، وہ اپنا راستہ بنائیں گے۔ تو ان میں نے مثال دے دی
کہ عوام کی خواہش کے مطابق فتوا دینا. عوام جس چیز میں ملوث ہے اس چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا وہی کر سکتے، کوئی حرج نہیں. آپ یہ جو محرک ہے نا، یہ محرک لعنتوں کا مستحق بناتا ہے. فوائل الرشاد فرمایا، اور وہ بھی دیکھیے 3 جگہ ریپیٹ کیا. فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم نمبر 1، فوائل لهم مما کتبت ایدیہم نمبر 2، وویل لهم مما یکسبون نمبر 3. 3 جگہ تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ ویلون کا لفظ ایسا ہے کہ اس نام سے جہنم کی سب سے خطرناک وادی کو منسوب کیا گیا ہے. جہنم کی سب سے خطرناک، مہلک، سخت سزا کی جو حامل وادی ہے، اس وادی کا نام ہی ویلون رکھا گیا ہے عالم بالا میں. لہذا یہ ایسی لعنت، وبا، مصیبت ہے کہ اگر اللہ کے دین میں تبدیلی کی کوشش انسان کر رہا ہے تو برباد ہو جائے گا.